علیہ السلام کے تین بیٹے کہا جاتے ہیں، سام، حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے، پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا، اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح. نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا، جو ان کے بیٹے تھے، اے ان لوگوں کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے، اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو وہ تو اللہ پہ، اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے، جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے، تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا، کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اسی میں لگے رہے، زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے، انہی کو اللہ نے بچایا، اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد